بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول ناگ دیوتا کی 5ویں قسط، اور اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ تم نہیں جانتے نوجوان کہ مجھے اس معصوم فرشتے سے کتنی دلچسپی تھی، کتنی محبت تھی۔ مجھے اس سے کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا۔ میں اس کے لیے اپنے علم کا ایک ایک قطرہ بہانے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا اور بڑی مشکل سے اس نے میرے پاؤں چھوڑے۔ میں جانتا تھا کہ اس نے بچپن سے اب تک صرف اور صرف مجھ پر اعتماد کیا ہے۔ مجھ سے وہ اس وقت سے محبت کرتا تھا جب اس کے پاؤں پہلی بار سبز پہاڑ کی چٹان پر جمے تھے، اور جب پہلی بار میں نے اسے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ کر سینے سے لگایا تھا۔ بس اس روز سے وہ مسلسل میرے پاس آتا رہتا تھا۔ میں ستاروں کا رسیا اور ستارے مجھے نہ جانے کیسی کیسی داستانیں سناتے تھے۔ یہ ستاروں ہی کی کہانی تھی اور ستاروں ہی نے مجھے اس دنیا کے بارے میں بتایا تھا۔ میں اس کے لیے ستاروں ہی کی کتاب پڑھتا تھا اور اس کتاب کے جو حروف مجھے نظر آتے تھے انہیں ترتیب دے کر اس کے لیے کہانیاں تلاش کرتا تھا۔ یہ کہانیاں میں بچپن سے اسے سنا رہا تھا، پراسرار اور انوکھی کہانیاں جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ اسے ان کہانیوں سے اس وقت سے عشق تھا۔ وہ صرف 3 چیزوں سے پیار کرتا تھا: میری کہانیوں سے، مجھ سے اور جوان ہو کر بینا سے۔ میں بھی اسے اتنا ہی چاہنے لگا تھا۔ جس دن وہ مجھ سے نہ ملتا تو میں بے چین ہو جاتا۔ دیوانگی پیدا ہو گئی تھی۔ اور میں تمہیں یہ بتاؤں میرے نوجوان دوست کہ خود میرا تعلق اس بستی سے نہیں تھا۔ ہاں، میری اپنی شخصیت بھی ایک کہانی پوشیدہ تھی، لیکن یہ کہانی بالکل مختلف ہے۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میرا تعلق کسی اور قبیلے سے تھا اور میں وہاں سے نکل کر ایلا بستی پہنچا تھا، تو میں نے بستی والوں کے درمیان اپنے لیے کوئی جگہ نہیں بنائی تھی، بلکہ میں نے ایک سرسبز پہاڑ کی بلند چوٹی پر اپنا ٹھکانہ بنایا تھا اور بستی کے لوگوں سے فاصلے اختیار کیے تھے۔ میری ذات سے نہ کسی کو نقصان پہنچتا تھا نہ فائدہ۔ کچھ لوگ میرے مخالف تھے اور کچھ یہ کہتے تھے سنبھالا سے کوئی نقصان نہیں۔ رفتہ رفتہ بستی کے تمام ہی لوگ مجھ سے بے تعلق ہو گئے تھے، لیکن بس وہ ننھا سا بچہ جس نے اپنی معصوم عمر میں مجھ سے دوستی کی تھی ہمیشہ ہمیشہ میرا دوست رہا اور میری نگاہوں کے سامنے جوان ہو گیا۔ میری تمام تر توجہ، تمام تر علم اور تمام تر محبت اس کے لیے تھی، اور دوسرا کام میرا صرف یہ تھا کہ میں ان پراسرار علوم کے بارے میں معلومات حاصل کروں جن کا تعلق ستاروں اور زمین سے ہے، اور ان جڑی بوٹیوں سے رابطے رکھوں جو عمر کو قائم رکھتی ہیں۔ اور یہ ایک انوکھا فلسفہ ہے کہ مٹی کی تخلیق کو مٹی کا جز دیا جاتا رہا تو وہ قائم رہتی ہے، اور لوگ اس کے بارے میں نہ جانے کیا کہانیاں سناتے ہیں۔ وہ جڑی بوٹیاں جو مٹی میں اگتی ہیں، اگر ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لی جائے تو وہ صحت کے لیے بہت بڑا سہارا بن جاتی ہیں، اور میں نے ہمیشہ انہی جڑی بوٹیوں سے اپنی غذا حاصل کی، اور میرا تو مذہب ہی مختلف تھا اور میں اس پر انحصار کرتا تھا۔ اور سردار گردن جھکائے بیٹھا ہوا تھا، اور زنبل کی ماں بھی سوگوار انداز میں خاموش تھی، اور میں زنبل کو اس سوگواری پر مجھے حیرت ہوئی، اور وہ ماں کے قریب بیٹھ کر بولا، کیا بات ہے ماں؟ تو اس کی آواز پر ماں نے نگاہیں اٹھائیں اور اس کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس نے سسکی لے کر کہا، تو نے ہمارا خاندان ختم کر دیا زنبل، آخر کار تو نے اس خاندان کو ختم کر دیا۔ اب ہماری نسلوں میں کوئی سردار نہیں ہوگا، جبکہ شاید یہ بات تیرے علم میں بھی ہے کہ ہم تو صدیوں سے سرداروں کے خاندان میں سرداری کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمارا ایک مقام ہے اور ہمارے اجداد کی روحیں اس بات کی نگران تھیں کہ سرداری ہمارے خاندان میں ہی رہے، لیکن تو نے میری کوکھ سے جنم لے کر مجھے شرمسار کر دیا۔ اب ہم یہاں کے عام انسار ہو کر رہ جائیں گے۔ تو نے واقعی مجھے ذلیل کر دیا ہے زنبل۔ اب لوگ کہیں گے کہ یہ میں ہی تھی جو کسی ایسے بیٹے کو جنم نہ دے سکی جو سرداری کے قابل ہوتا، جبکہ اس خاندان کی ماؤں نے سردار پیدا کیے تھے۔ تو نے تو مجھے پستیوں میں دھکیل دیا۔ اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، مگر ماں، میرا سردار باپ تو کہتا ہے کہ پوری بستی ہمارا ایک خاندان ہے، ہم سب آپس میں بھائی بہن ہیں۔
بستی کا کوئی بھی شخص سردار بن جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شمار بھائیوں میں سے ایک بھائی اگر سرداری کا اہل قرار پائے تو وہ ہم میں سے مختلف نہیں ہے۔ یہی سبق تو مجھے میرے باپ نے دیا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے، ہم سب ایک زمین کے بیٹے ہیں اور ہر بیٹے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اگر دھرتی ماں کا ایک بیٹا محبت کا پجاری ہے تو دوسرا وہ ہوگا جو اس کی حفاظت کرنے والا بنے گا۔ ایلا کو اپنے محافظوں سے مایوسی تو نہیں ہے ماں، اور یہ سب اس بوڑھے اجنبی کی تربیت ہے جو نہ جانے کہاں سے یہاں آ مرا ہے، اور کوئی اسے منہ نہیں لگاتا سوائے اس بے وقوف کے، اور میں جانتا ہوں کہ اس بے وقوف نے اس کی بات مانی ہے اور اپنی دانس میں محبت کا پجاری بن گیا ہے۔ یہ آواز سردار کی تھی۔ زمبل نے باپ کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں بابا آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن بات تو وہی ہوئی، آپ بھی تو سردار کی حیثیت سے بستی کے ہر شخص کو محبت کا سبق دیتے ہیں۔ اس نے میرے دل میں یہی سبق اتارا ہے۔ کیا اس نے برا کیا ہے بابا؟ 100% برا۔ اس نے میری پشت پر خنجر گھونپا ہے، ہماری نسلوں کو ختم کر دیا ہے اس نے۔ میں ہمیشہ اس بوڑھے کو ناپسند کرتا تھا، لیکن اب اس نے براہ راست مجھ پر وار کیا ہے، اب اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ نہیں میرے بابا، نہیں، وہ تو بہت معصوم ہے، سنبالا عظیم ہے اور اس کا علم لامحدود، وہ ستاروں کا ہم سفر ہے اور اس کے وجود سے محبت کے چشمے ابلتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کوئی بری بات نہیں کہی، اس نے صرف محبت کا سبق دیا۔ وہ کہتا ہے کہ ظلم ایک بری فطرت ہے، تم اسے نہیں جانتے بابا، وہ تو بہت گہرا انسان ہے، وہ ایک ایسی دنیا کی باتیں جانتا ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن وقت گزرے گا تو دنیا عالم وجود میں آئے گی، اور بابا اس دنیا کی کہانی اتنی عجیب ہے کہ میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں اس دنیا میں جانا چاہتا ہوں، بلکہ میری اس سے باتیں ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے وہ مجھے اپنے لامحدود علم سے اس دنیا میں جانے کا راستہ بتا دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ میں تم سے اجازت لے لوں۔ وہ تجھے تباہی کی آخری منزل تک پہنچا دے گا، اس نے تجھے پاگل کر دیا ہے، اس نے مجھے یہ دن دکھا دیا، لیکن میں ابھی سردار ہوں، میں کل ہی اس کے لیے کوئی بندوبست کرتا ہوں، میں دیکھوں گا کہ وہ تجھے کس حد تک بہکاتا ہے، اسے یہاں سے نکال کر ہی دم لوں گا، میں اگر نہ نکال سکا تو اسے قتل کر دوں گا۔ یہ بات سن کر وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، ہاں یہ کام تم کر سکتے ہو، لیکن سنبالا یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ انسان دوست ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کو انسان کی جان لینے کا کوئی حق نہیں، اور جو اپنے اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ کام کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ قابل نفرت شخصیت ہے۔ حالانکہ وہ اس قدر قوتوں کا مالک ہے بابا کہ یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم اسے قتل نہیں کر سکو گے، ہماری بستی کے لوگ اسے ہلاک نہیں کر سکیں گے، وہ چاہے تو اپنے علم سے ہم سب کی ہلاکت کا بندوبست کر سکتا ہے، وہ ایلا کو ایک جھیل میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، اور تم بھی اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ قتل و غارت گری کی ان باتوں سے مجھے نفرت ہے بابا، اور اس لیے میں تمہاری دنیا سے چلے جانا چاہتا ہوں، کاش ہمیں ہماری منزل مل جائے۔ یہ کہہ کر زمبل اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ماں باپ نے اسے آواز نہیں دی تھی، وہ بہت دل برداشتہ تھے اور سمجھتے تھے کہ زمبل نے انہیں بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ وہاں سے چل کر وہ ندی کے دوسرے کنارے پر ایک چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں باپ سے ہونے والی گفتگو کے لیے غم کے آثار تھے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا باپ کتنے برے انداز میں سوچنے کا عادی ہے۔ ایسے وقت میں 2 ٹھنڈے ہاتھ اس کی آنکھوں سے آ لگے اور بینا کے کوارے جسم کی مہک کو وہ میلوں دور سے سونگھ سکتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے بینا کے ملائم ہاتھ اپنی آنکھوں سے نہیں ہٹائے، چونکہ اس طرح اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کی ٹھنڈک اس کے وجود میں اتر رہی تھی۔ بینا کی آواز ابھری، بتاؤ میں کون ہوں؟ تم زندگی ہو، تم تپتے ہوئے صحرا میں ٹھنڈا پانی ہو، اگر تم نہ ہوتی تو یہ کائنات حدت سے جل جاتی۔ نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہو، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بینا دونوں ہاتھ ہٹا کر اس کے سامنے آ گئی۔ اگر اس جگہ، اس ندی کے کنارے کوئی مجھے قتل کر دے بینا، تو کیا تمہیں اس کا افسوس نہیں ہوگا؟ صرف افسوس؟ میں تو اسی جگہ اس پتھر سے سر ٹکرا کر مر جاؤں گی۔ بینا نے کہا، تو پھر مجھے بتاؤ میں اس ہرن کو کیسے مار دیتا؟
میں نے سرداری چھوڑ کر اس کی زندگی بچا لی بینا. میں نے تو اپنی زندگی بچائی ہے. کیا میں نے برا کیا ہے؟ سب لوگ اس بات پر افسوس کر رہے ہیں لیکن میں بہت خوش ہوں. زنبل، میں جانتی ہوں کہ ہنوں کے اس محبت بھرے جوڑے کو معاف کر کے تم نے اپنی اور میری محبت امر کر دی ہے. لیکن یہ دنیا میرے قابل نہیں ہے بینا، یا میں اس کے قابل نہیں ہوں. میں اس دنیا سے آگے کی دنیا میں جانا چاہتا ہوں. آگے کی دنیا بہت انوکھی ہوگی بینا، اور میرا استاد سنبالا کہتا ہے مجھے اس دنیا میں بھیج دے گا. بینا، کیا تم مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دو گی؟ لیکن تم واپس کب آؤ گے زنبل؟ بینا نے اداسی سے پوچھا. شاید کبھی نہیں. وہ دنیا ایسی ہے کہ وہاں جا کر واپس آنے کا کسی کا دل نہیں چاہتا. اور میں کیا کروں گی؟ تم اپنی بستی میں رہو گی. یہاں کے رسوم و رواج مجھے پسند نہیں ہیں. اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے. مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا. کیا تم میرے ساتھ اس اجنبی دنیا میں چلو گی؟ نہیں، میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی، اپنی بھیڑوں کو نہیں چھوڑ سکتی. مجھے ان پہاڑوں سے محبت ہے اور مجھے یہ درخت بہت پسند ہے. نہیں زنبل، میں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی. تو مجھے اس دنیا سے جانے کی اجازت دو. میری اور تمہاری پسند میں فرق ہے. تم مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہو؟ تم بھی تو اس دنیا کو چھوڑ کر میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہو. تو ٹھیک ہے، میں اب کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گی. بینا ناراض ہو کر چلی گئی اور وہ خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا. آج اس نے بینا کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ بینا نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا تھا جیسے وہ اسے بلا لے گا، دوڑ کر پکڑے گا. لیکن زنبل کو اب ماحول سے دلچسپی نہیں تھی. وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا. بینا کو بھی. اسے تو اس نئی دنیا میں سانس لینے کی آرزو تھی جو خوابوں کی طرح انوکھی تھی. وہ اس دنیا کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے تیار تھا. بینا اس کی محبوبہ ضرور تھی لیکن اس کی منزل نہیں تھی. اور بینا کو تو اس دنیا سے محبت تھی. وہ ان پہاڑوں کو چاہتی تھی. اسے اپنی بھیڑوں سے پیار تھا جو ایک آواز پر اس کے گرد جمع ہو جاتی تھی. اس میں اور بینا میں بہت فرق تھا. وہ تجسس پسند تھا اور بینا ایک ساکت جھیل. اسے جھیلوں کا سکوت پسند نہیں تھا. اسے یقین تھا کہ بینا اس کے بغیر بھی زندگی گزارے گی. کاش بابا سنبالا اسے اس دنیا میں بھیجتے. یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے، اس نے سوچا. اور میں نے ستاروں سے رہنمائی طلب کی. ستاروں نے جو مجھے تازہ کہانیاں سنائیں وہ عجیب تھیں. انہوں نے بتایا کہ جس دنیا کو میں زنبل کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں وہ مصائب کی دنیا ہوگی. بے شک اس دنیا کا انسان بہت سے مسئلوں پر قابو پا لے گا، لیکن وہ انسان بہت برا انسان ہوگا اور وہ دنیا کانٹوں کی دنیا ہوگی. اور یہی سب کچھ میں نے زنبل کو بتایا. تو اس نے کہا بابا، کانٹے میرا راستہ نہیں روک سکتے. میرے دل میں وہاں جانے کی شدید آرزو ہے. دیکھو زنبل، اس دور میں جانے کے لیے میرا علم تمہیں راستے تو بتا سکتا ہے، لیکن تمہیں ایک لمبی زندگی گزارنی ہوگی. تمہیں پتھر کے ایک مجسمہ میں تبدیل ہونا ہوگا. تم پتھر بن کر اسی وقت کا انتظار کرو گے جب تمہیں اس دنیا میں جانے کا راستہ ملے. بات صرف اتنی ہے کہ ہر عمل کا ایک اور عمل ہوتا ہے اور ہر عمل تک گزرنے کے لیے ایک دوسرے عمل سے گزرنا ہوتا ہے. تمہیں پتھر بن کر ایک طویل زندگی گزارنی ہوگی. پتھر ہی کی حیثیت سے تم اس دنیا میں داخل ہو سکو گے. ہاں، تم دیکھ سکو گے، سمجھ سکو گے، سوچ سکو گے، لیکن ایک پتھر کی حیثیت سے تمہیں اپنے وجود پر اختیار نہیں ہوگا. ایک بے جان بت کی مانند تم زندگی گزارو گے، لیکن تمہارا دل سینے میں دھڑکے گا. تمہاری آنکھیں اور ہر اچھے منظر کو دیکھیں گی. بولو، کیا یہ انداز بھی تمہیں قبول ہوگا؟ مجھے سب قبول ہے بابا. میں تو صرف اس دنیا میں جانا چاہتا ہوں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی حیثیت سے. تب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ ستاروں کا علم تو کچھ اور ہی کہتا تھا. پھر اس نے کہا میں نے اپنے ماں باپ سے بھی کہہ دیا ہے اور بینا سے بھی کہ وہ مجھے بھول جائیں. بینا اس دنیا میں رہنا چاہتی ہے اور مجھے وہ دنیا ساری باتوں سے پیاری ہے بابا. مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. تب میں نے اپنے عمل کا آغاز کیا اور جھونپڑی کی ایک دیوار کے ساتھ لٹکی چمڑے کی تھیلی سے میں نے اپنی تیار کردہ تمام چیزیں نکالیں.
جنہیں میرے علم نے مجھ تک پہنچایا تھا، اور میں نے اسے ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، اسے اپنے ہاتھ میں رکھو، یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کو نظر نہیں آئے گی سوائے تمہارے۔ جب تم اسے دباؤ گے تو اس سے یہ خوبصورت موتی ٹپکیں گے، اور یہ موتی تمہیں اس دور کی تاریخ بتاتے رہیں گے۔ ہر روز ایک موتی تمہارے ہاتھ سے ٹپکے گا اور اس کا رنگ سفید ہوگا، اور جب اس دور کے آنے میں آدھا وقت رہ جائے گا تب یہ موتی سبز ہو جائیں گے، اور جب یہ دور آئے گا تو یہ موتی سرخ ہوں گے، اور جب یہ سرخ موتی بھی تمہارے ہاتھ سے گر پڑیں گے اور آخری موتی تمہاری مٹھی سے نکل جائے گا تو تم پتھر سے انسان بن جاؤ گے اور پھر اسی دور میں جی سکو گے۔ تم اور اسے احتیاط سے اپنے ہاتھ میں رکھو۔ زمبل نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی اور میں نے اس کے بعد عمل کیا۔ لکڑی کا وہ پیالہ جسے میں نے جڑی بوٹیوں کا محلول تیار کر کے رکھا تھا اور ستاروں نے اس کے لیے میری رہنمائی کی تھی، میں نے وہ پیالہ اس کے منہ سے لگا دیا اور زمبل نے آنکھیں بند کر کے وہ پیالہ اپنے سینے میں اتار لیا۔ لیکن مجھے زمبل سے پیار تھا، میں جانتا تھا کہ اب وہ جس نئی دنیا کے سفر پر روانہ ہو رہا ہے وہ بہت مشکل سفر ہے، اور میں نے اسے روتے ہوئے الوداع کہا اور کہا، جاؤ، اس بستی سے نکل جاؤ، جتنی دور جا سکتے ہو چلے جاؤ۔ اس بستی میں رہ کر تمہیں وہ کچھ دیکھنا ہوگا جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہوگا، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ میں نے تمہیں دیوتاؤں کی حفاظت میں دیا، اور وہ وہاں سے نکل پڑا۔ اسے اپنی بستی چھوڑ دینے کا کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ نئی دنیا کے خواب اس کی آنکھوں میں جگمگا رہے تھے۔ وہ دلکش اور پرسرار انداز جس کے خواب بہت ہی حسین ہوا کرتے تھے، یہ خواب زمبل کی زبان سے نہیں بلکہ میری زبان سے اس کے ذہن تک پہنچے تھے، اور وہ انہی خوابوں کو اپنی آنکھوں میں سجائے برق رفتاری سے اپنی بستی سے دور نکل جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی، درخت پیچھے رہ گئے تھے اور وہ ایک اور بستی کے قریب پہنچتا جا رہا تھا۔ دشمنی سے دور، محبت کی دنیا کا انسان، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دوستی اور دشمنی کیا چیز ہوتی ہے، اور اس بستی سے بھی ناواقف تھا جو اس کے سامنے آتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایلا کے دشمنوں کی بستی ہے، اور ایلا کے لوگ اس بستی سے صدیوں سے دشمنی رکھتے چلے آئے ہیں۔ دونوں قبیلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن زمبل کے لیے نہیں، وہ تو محبت کی دنیا کا انسان تھا۔ سورج سر پر چمک رہا تھا، اور زمبل کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی رفتار اب اتنی تیز بھی نہیں رہی تھی، اور اس کے قدم وزنی ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ شاید میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں۔ اس کی رفتار سست ہو گئی اور پھر وہ رینگنے لگا۔ اس کا وزن بڑھتا جا رہا تھا، بدن کی حرکت آہستہ آہستہ رکتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ رک گیا، اور اس کے بعد وہ پتھر کی طرح ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنے بدن کو دیکھا، سب کچھ ساکت، لیکن یہ دیکھ کر بھی اس کے دل میں تشویش کے بجائے مسرتوں کا طوفان امڑ آیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سنبالا کی پیش گوئی درست رہی، وہ پتھر بن گیا ہے۔ اس کے ہونٹ مسکرائے، اور مسکراہٹ کا یہ کھچاؤ اس کے اعضاء کی آخری حرکت تھی۔ اس کے ہونٹ بھی مسکراتے ہوئے ساکت ہو گئے تھے، جبکہ اس کے دشمنوں کی بستی بہت قریب تھی، اتنی قریب کہ وہ دور سے انہیں دیکھ سکتا تھا۔ پتھر کی آنکھیں بالکل زندہ آنکھوں کی طرح متحرک تھیں۔ اسے بستی کے چلتے پھرتے لوگ نظر آ رہے تھے، وہ انہیں بہت دور تک دیکھ سکتا تھا، اور وہ ان گھوڑ سواروں کو بھی دیکھ سکتا تھا جو اس کی جانب آ رہے تھے۔ بہرحال وہ جو کوئی بھی ہیں، اگر اس کے دوست نہ ہوئے تو دشمن بھی نہیں ہوں گے۔ وہ اس کے قریب آتے جا رہے تھے، شاید انہوں نے دور سے اسے دیکھ لیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے ہتھیار سنبھال لیے تھے، لیکن انہی میں سے کسی ایک نے کہا، ارے یہ تو پتھر کا بت ہے، لیکن یہ بت یہاں تک کیسے آیا؟ اسے کون اس جگہ رکھ گیا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ایلا والوں کی حرکت ہو۔ یہ تو ہے بھی ایلا کے لباس میں، ہاں، لیکن بے حد خوبصورت۔ تو پھر اس کا کیا کریں ہم؟ سردار کو اطلاع دینے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، ممکن ہے کہ یہ بھی ایلا والوں کی کوئی چال ہو۔ تو پھر اسے اٹھا کر ایلا والوں کے پاس لے چلو، اور وہ کام جس کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ بھی ہو جائے گا، لیکن سردار کو اس بت کے بارے میں اطلاع دینا ضروری ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر رکھ لیا۔ اسے خطرہ تھا کہ وہ گھوڑے سے گر نہ پڑے، لیکن وہ لوگ اسے سنبھال کر بستی میں داخل ہو گئے۔ پھر سردار کے جھونپڑے کے سامنے اس سے گھوڑے سے اتار کر زمین پر لٹا دیا گیا۔
اسے لانے والے سردار کو اطلاع دینے کے لیے جھونپڑے کے اندر داخل ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد سردار جھونپڑے سے باہر آ گیا، اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا اور سردار اسے چاروں طرف سے دیکھنے لگا۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے ایلا والوں نے ہمارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہو، اگر ہمارے جھونپڑے میں کے سامنے ایلا کے ایک دربان کی ضرورت تھی۔ سردار کے لہجے میں طنز ہی طنز تھا جسے اس نے محسوس کیا، لیکن وہ تو محبت کا پجاری تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اسے کسی نفرت کے تحت نہیں بھیجا گیا۔ سردار نے پھر کہا، ہم تو چاہتے تھے کہ ایلا کا کوئی زندہ آدمی وہ ہمارے جھونپڑے کے باہر کھڑا ہو کر زندگی گزارے، لیکن وہ لوگ اپنی حقیقت پہچانتے ہیں۔ چلو ایسا کرو، اس بت کو ہمارے جھونپڑے کے سامنے کھڑا کر دو اور اس کی گردن میں دربان کا توق ڈال دو، یہ آج سے ہمارا دربان ہے۔ اور پھر زمبل کو سردار کے جھونپڑے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور اس کی گردن میں سیاہ رنگ کی ایک زنجیر ڈال دی گئی۔ زمبل نے دکھ بھرے انداز میں ان کے بارے میں سوچا، بے وقوف کہیں کے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر ان کی خوشی یہی ہے تو مجھے کیا، میں نے تو ویسے بھی ایک طویل زندگی گزارنی ہے، اور اس زندگی میں نہ جانے کون کون سے دلچسپ واقعات پیش آئیں۔ چنانچہ وہ سردار کے جھونپڑے کے سامنے وقت گزارتا رہا۔ اسے کوئی احساس نہ تھا، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ موسم کا اثر۔ ہر احساس اس کے پتھریلے وجود پر فنا ہو گیا تھا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اس نے ایلا کے چند معزز لوگوں کو سردار کے جھونپڑے کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ بے شمار خیالات اس کے ذہن سے گزرنے لگے۔ ایلا بستی کے چند سپاہی نیزے سنبھالے ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ سردار کو بھی ان کے آنے کی اطلاع مل گئی تو جھونپڑے سے باہر نکل آیا۔ ادھر ایلا کے رہنے والے تعجب سے زمبل کے اس پتھریلے بت کو دیکھ رہے تھے تو سردار نے کہا، آؤ آؤ معزز لوگو، ہم نے تمہارے اس تحفے کو کیسی عزت بخشی ہے۔ ایلا والوں کے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا بنایا ہوا بت ہمارے دروازے کا دربان ہے۔ سردار، ایلا سے تمہاری دشمنی ضرور چل رہی ہے، لیکن یہ دشمنی ابھی تک جنگ کا ذریعہ نہیں بنی۔ تم ایلا سے دشمنی چاہتے ہو، یہ بات ایلا سے آنے والے ایک بزرگ نے کہی تھی۔ تو سردار نے خونخوار لہجے میں کہا، ہم نے کبھی ایلا سے خوف نہیں کھایا، کیونکہ ابھی تک اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ ہم بھی امن سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک ایلا والوں کے دماغ اپنی جگہ قائم رہیں۔ تو پھر تم نے ایلا والوں کے سینے پر یہ زخم کیوں لگایا ہے؟ مجھے بتاؤ، کون سے زخم کی بات کرتے ہو تم؟ یہ تمہارے جھونپڑے کے سامنے ہے۔ اس بت کو یہاں کیوں بھیجا گیا تھا؟ یہ بت نہیں، یہ تو ایلا کے سردار کا بیٹا ہے۔ کیا تم ایلا کے سردار کے بیٹے کو نہیں جانتے؟ یہ تو اس کا لخت جگر ہے اور اس کا نام زمبل ہے۔ یہ پورے ایک ہفتے سے بستی سے غائب ہے۔ اسے ہر جگہ تلاش کیا جا رہا ہے اور یہ نہیں ملا۔ ہمیں پتا چلا کہ اس کا ہم شکل ایک بت تمہارے دروازے پر ہے، اور یہ ایک سچائی ہے۔ ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ زمبل کے پتھریلے جسم کے ساتھ دربانوں کی مالا والا یہ بت تمہارے جھونپڑے کے سامنے موجود ہے۔ کیا سمجھے؟ اور تم نے یہ ظلم کیا ہے کہ ہمارے سردار کے بیٹے کو پتھر کی حیثیت سے یہاں پر کھڑا کر دیا ہے۔ بڑے دلچسپ ہو تم لوگ، اور بڑی دلچسپ باتیں کرنے کے لیے آئے ہو، لیکن ایلا والو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہارے ہاں پتھر کی اولادیں پیدا ہونے لگی ہیں؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ہم اب ایلا والوں سے لڑنے کے لیے لوہے کے ایسے ہتھیار بنانے ہوں گے جو پتھروں کو توڑ سکیں، سردار نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اور قاصد کی حیثیت سے آنے والے لوگوں کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ایلا میں انسان پیدا ہوتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ تیری بستی ضرور پتھروں کی ہے یا پتھروں کے ڈھیر میں بدل جائے گی۔ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ تو نے اپنے جادوگروں کی مدد سے زمبل کو پتھر بنا دیا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ ایلا والوں کے لیے اس سے بڑی گالی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اب سردار تو تیار رہ کہ تیری ان آبادیوں کو خاکستر کر دیا جائے اور تجھے اپنے فضول گوئی کا بھرپور بدلہ ملے۔ تم سب پاگل ہو جاؤ گے۔ اگر تم قاصد نہ ہوتے تو میں تم سب کی گردنیں کاٹ کر اپنی بستی کی سرحد کے پاس لگا دیتا اور ایک آدمی کو وہیں متعین کر دیتا جو دیکھنے والے کو یہ بات بتاتا کہ میرے سامنے بڑی بات کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ جاؤ پاگل کتو، ہم بھی چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے، ہم تمہارا انتظار کریں گے اور تمہاری لاشوں کو پھینکنے کے لیے لمبے لمبے گھڑے بھی تیار کریں گے۔ ہم اس بت کو لے جانا چاہتے ہیں، اپنی گردنیں بچا کر لے جاؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ میری جھونپڑی کا دربان یہیں رہے گا، سردار خوفناک لہجے میں بولا،
اور آنے والے ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے لگے۔ پھر وہ خاموشی سے واپس چلے گئے، لیکن ان کے چہرے غصے سے سرخ تھے، اور ان تمام باتوں سے ان لوگوں کی کیفیت سے زنبل پوری طرح واقف تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، سوچ رہا تھا اور جانتا تھا کہ اب ان دونوں قبیلوں کا تصادم ضروری ہو گیا ہے۔ ایلا والوں کو غلط فہمی ہو گئی اور مقامی سردار بھی طاقت کے نشے میں چور ہے۔ آہ کاش میری وجہ سے یہ جنگ نہ ہو، میں تو امن اور محبت کا پجاری ہوں۔ پتہ نہیں یہ دنیا والے اس طرح ایک دوسرے سے کیسے لڑ پڑتے ہیں۔ اصل میں یہ پہاڑی بستیاں جاہلوں کی بستیاں ہیں۔ سیمبالا ان بستیوں والوں کے بارے میں کیسی کیسی دلکش کہانیاں سناتا تھا۔ آہ کاش میں واقعی اپنی آنکھوں سے ان آبادیوں کو دیکھ سکوں، مگر میں اس جنگ کو کیسے روک سکتا ہوں؟ آہ یہ میرے بس میں نہیں۔ اور جھونپڑی کے سامنے دربان کی حیثیت سے کھڑے کھڑے اس نے مقامی لوگوں کی جنگی تیاریاں دیکھیں۔ زندگی لینے اور زندگی دینے کا کھیل شروع ہونے والا تھا۔ چاروں طرف ہتھیار، نیزے صاف ستھرے کیے جا رہے تھے، نئے ہتھیار بنائے جا رہے تھے، وحشی نوجوان جنگ کی مشقیں کر رہے تھے۔ آبادیوں کے گرد درختوں کے تنے کاٹ کاٹ کر لگائے جا رہے تھے، ضروری مورچے بنائے جا رہے تھے۔ فضا ہر وقت جنگ کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ وحشی نوجوان طرح طرح کے منصوبے بنا رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ ایلا کو خون میں نہلا دیں گے اور وہاں سے لوٹ مار کر کر واپس آئیں گے۔ وہ ایلا کے خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر لے آئیں گے اور انہیں اپنا غلام بنائیں گے، ان سے رقص و سرود کی محفلیں سجائیں گے۔ چاروں طرف آگ اور خون کی پکار تھی اور زنبل کا دل لرز رہا تھا۔ وہ سخت شرمندگی محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بے بسی کے علاوہ اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ اس جنگ کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایلا کے قاصدوں کے جانے کے پورے ایک ہفتے بعد ایک صبح اچانک بستی خوفناک نعروں سے گونج اٹھی۔ پتہ چلا کہ ایلا کا لشکر اس آبادی کے سامنے پہنچ چکا ہے۔ زنبل کا دل رو پڑا۔ آہ رک جاؤ، میرے لیے جنگ نہ کرو، غلط فہمی میں پڑھ کر زندگیوں کو ضائع نہ کرو، یہ انسانیت نہیں ہے۔ میں تو امن کا پجاری ہوں، میں تو محبت کا متوالا ہوں، میری ذات کے لیے خون مت بہاؤ۔ وہ بے آواز چیخ رہا تھا، لیکن کون اس کے دل کی پکار سنتا۔ مقامی لشکر بھی ہتھیاروں سے لیس ہو کر آگے بڑھا اور میدان میں پہنچ گیا۔ زنبل کی نگاہیں میدان تک نہیں پہنچ سکتی تھیں، وہ اس پورے منظر کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد چیخیں سنائی دینے لگیں اور اس کا دل شدت غم سے کانپنے لگا۔ وہ اندر ہی اندر لڑ رہا تھا۔ آہ کاش یہ کسی کے معاملے میں اس قدر مداخلت نہ کرتے۔ ارے میں نے تو اپنی زندگی کو سلایا ہے ایک نئی دنیا کی تلاش میں، لیکن تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو؟ آہ کتنی زندگیاں میری وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں، میں ان پاگلوں کو کیسے روکوں؟ میری آواز سن لو جانوروں، زندگی کے دشمنوں، جنگ بند کر دو۔ اس کی پتھریلی آنکھوں سے پانی کے 2 قطرے لڑک پڑے۔ پانی اس کے اختیار میں تھا۔ جنگ کی ہولناک آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں اور پہلے سے تیز ہو گئی تھیں۔ اس کے کان پھٹے جا رہے تھے، لیکن وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے کان بند کرنے سے معذور تھا، اور وہ یہ آوازیں سنتا رہا، لرزتا رہا۔ پھر اس نے خون میں نہائے ہوئے انسانوں کو بدحواسی کے عالم میں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ یہ مقامی لوگ تھے جنہیں شکست ہو گئی تھی۔ ایلا کے وحشی ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے، انہیں قتل کر رہے تھے، اور وہ موت سے دوچار ہو رہے تھے۔ غرور کی سزا مل رہی تھی انہیں، اور اب وہ اپنی زندگی بچانے کی فکر میں تھے۔ ایلا والوں نے انہیں بدترین شکست دی تھی، اور اب ان کی آبادیاں ایلا کے قبضے میں تھیں۔ پھر انسانوں نے اپنے وحشی ہونے کا ثبوت دینا شروع کر دیا۔ وہ زمین پر بسنے والوں کو یہ بتانے لگے کہ جنگل کے درندے ان سے زیادہ وحشی نہیں ہو سکتے۔ پوری بستی ایک مشعل بن گئی، ہر جھونپڑا آگ میں گھر گیا۔ خوف زدہ بچے معصوم آوازوں کے ساتھ چیختے ہوئے ادھر سے ادھر دوڑنے لگے۔ مائیں آگ اور دھوئیں میں اپنے لختے جگر تلاش کرنے لگیں اور شعلوں کا شکار ہونے لگیں۔ پھر ایلا کے بہادر اس کے پاس پہنچے اور اس نے دیکھا کہ ان لوگوں میں اس کا باپ بھی موجود ہے، ایک فاتح سردار جس کے پورے جسم پر اپنے دشمنوں کے خون کے دھبے سجے ہوئے تھے، اور جس کے چوڑے ہتھیار نے اپنے بیٹے کا انتقام لینے کے لیے نہ جانے کتنے سر اتار دیے تھے۔ غمزدہ باپ کی اس صورت نے زنبل کو ذرا بھی متاثر نہیں کیا۔ یہ ایک قاتل کا چہرہ تھا، یہ ایک خونخوار وحشی کا چہرہ تھا جو اپنے بیٹے کو پتھرائے دیکھ کر رنجیدہ تھا، لیکن اس کے کان ان معصوم
ننھی اور کمزور چیخوں کو نہیں سن رہے تھے جو اب بھی جھلسے ہوئے جسموں کو آگ سے آزاد کرانے کے لیے چیخ رہے تھے۔ پھر زنبل کے بت کو بڑے احترام سے ہاتھوں پر اٹھایا گیا اور وہ لوگ اسے لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ زنبل نے انتہائی غم کے عالم میں سوچا کہ کاش آگ پتھروں کو بھی جلا سکتی، کاش میں بھی اس آگ میں جل کر خاکستر ہو گیا ہوتا۔ کاش میں نے وہ نئی دنیا دیکھنے کی خواہش نہ کی ہوتی، کاش سنبالا میری اس خواہش کو ٹھکرا دیتا، لیکن اب سب کچھ بیکار تھا۔ اب تو آگ اور خون کے انبار لگ چکے تھے، فضا میں گوشت جلنے کی بدبو پھیلی ہوئی تھی، اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ آخر کار فتح حاصل کرنے والا لشکر ایلا کی سرحدوں سے اندر داخل ہو گیا۔ عورتوں اور بچوں نے فتح پانے والے لوگوں کا پرجوش خیر مقدم کیا، لیکن جن ماؤں کے بیٹے اس جنون کی نظر ہو گئے تھے وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھیں۔ ان کی نگاہیں انہیں تلاش کر رہی تھیں جو ہتھیار لے کر گئے تھے اور واپس نہیں آئے تھے۔ ان آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور جو واپس آ گئے تھے وہ انہیں دیکھ کر خوشی کے آنسو بہا رہی تھیں، ان کے زخموں کے لیے مرہم تلاش کر رہی تھیں۔ اور ظالم سردار اپنے بیٹے کے بت کو لے کر اپنے جھونپڑے پر پہنچ گیا۔ اس نے زنبل کے بت کو جھونپڑے کے سامنے رکھ دیا اور زنبل کی ماں باہر نکل آئی۔ وہ چیخ مار کر بیٹے کے بت سے لپٹ گئی، لیکن زنبل کو ماں کے آنسو متاثر نہیں کر سکے۔ اس کی چیخیں ان کی چیخوں سے زیادہ دل دوز نہیں تھیں جو آگ میں جلتے ہوئے معصوموں کی چیخیں تھیں۔ زنبل کا باپ بھی غمزدہ شکل بنائے ایک جگہ کھڑا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بستی والے لوگ وہاں پہنچ گئے، اور آنے والوں میں بینا بھی تھی جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے زنبل کے بت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور زنبل کے قریب پہنچ گئی۔ کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، تم تو دوسری دنیا میں چلے گئے تھے زنبل، تم نے وہی کچھ کیا جو تم کہتے تھے، آخر کار تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں تو تمہاری باتوں کو مذاق سمجھتی تھی، لیکن تم نے تو وہی کر دکھایا جو کہا تھا۔ کاش میں سمجھ سکتی کہ تم مذاق نہیں کر رہے ہو مجھ سے۔ اس کی دردناک چیخیں ابھریں اور زنبل کے بت سے لپٹ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ تو زنبل نے سوچا یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، مکاری ہے۔ ایلا کے رہنے والے خونی درندے ہیں، مجھے ان سب سے نفرت ہے، میں ان سب سے نفرت کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے باپ کی آواز سنی، یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے، ذرا اس کے الفاظ تو سنو۔ کیا زنبل نے اسے کچھ بتایا تھا؟ کیا یہ اس پتھریلے بت کے بارے میں کچھ جانتی ہے؟ اس سے پوچھو تو صحیح۔ اور پھر جب سختی کے ساتھ بینا نے سے اس بارے میں سوالات کیے گئے تو اس نے لوگوں کو بتایا۔ سنبالا اسے ایک عجیب دنیا کی کہانیاں سناتا تھا، ایک انوکھی اور پراسرار دنیا کی لاتعداد کہانیاں، جہاں کے انسان بہت طاقتور ہوتے ہیں، جو ہوا میں تیرتے پھرتے ہیں اور جو سمندر کے سینے پر دوڑ لگاتے ہیں۔ ان کے مکان بہت اونچے اونچے ہیں۔ وہ عجیب لوگ ہوں گے جو مستقبل میں دور کی دنیا میں آ کر آباد ہو جائیں گے۔ اور زنبل ان کی کہانیاں سن سن کر خواہش کرتا تھا کہ کاش وہ اس انوکھی دنیا کو دیکھ سکے۔ اور جب اس نے سنبالا سے شدید فرمائش کی کہ اسے اس دنیا میں جانے کا بندوبست کر دے، تو پراسرار قوتوں کے مالک سنبالا نے اس کے لیے کوششیں کی۔ اور پھر زنبل نے مجھے بتایا کہ سنبالا نے اسے اس دنیا میں بھیجنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے بھی پوچھا تھا کہ میں کیا اس کے ساتھ اس دنیا میں جانا پسند کروں گی، لیکن میں نے کہہ دیا کہ میں اپنی بھیڑوں کو نہیں چھوڑ سکتی، ان پہاڑوں کی چوٹیاں مجھے اپنے ماں باپ کی طرح عزیز ہیں۔ تو اس نے مجھے بھی چھوڑ دیا اور چلا گیا ہمیشہ کے لیے، مگر میں اس کی باتوں کو جھوٹ سمجھتی تھی اور نہیں جانتی تھی کہ سنبالا در حقیقت اتنا بڑا جادوگر ہے کہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ یہ پوری داستان سن کر زنبل کا باپ غصے سے کانپنے لگا اور اس کی غرائی ہوئی آواز ابھری، تو یہ اس جادوگر بوڑھے نے کیا ہے۔ مگر بینا، تجھے پہلے یہ بات بتانی چاہیے تھی، میں تو اس شیطان کے بارے میں پہلے بھی جانتا تھا کہ وہ ضرور کوئی ایسا عمل کرے گا جس سے ایلا والے تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ لوگ بھی بے قصور تھے جنہیں ہم نے شدید نقصان پہنچا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کمینے جادوگر نے میرے بیٹے کو راستے سے بھٹکایا ہے، جاؤ اسے باندھ کر لے آؤ، اس سے کہو کہ زنبل کو اس دنیا میں واپس لائے، ورنہ ہم اسے زندہ آگ میں جلا دیں گے۔ کاش ہم نے پہلے ہی غور کر لیا ہوتا۔ سردار کے حکم پر بہت سے افراد ان پہاڑیوں کی جانب چل پڑے جہاں سنبالا رہتا تھا، اور یہ بات زنبل اچھی طرح جانتا تھا کہ سنبالا اس قدر آسان بھی
نہیں ہے کہ اسے آسانی سے گرفتار کر لیا جائے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ امن پسند جادوگر جس نے آج تک ان ایلا والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اگر برائی پر آمادہ ہو جائے تو ایلا والوں کو وہ نقصان پہنچ سکتا ہے جو اسے دوسری جگہ سے نہیں پہنچا تھا۔ لیکن جو لوگ سمبالا کو تلاش کرنے گئے تھے انہوں نے واپس آ کر سردار کو بتایا کہ سمبالا اپنی رہائش گاہ پر موجود نہیں ہے، تو سردار نے کہا دیکھو وہ فرار نہ ہونے پائے، اسے ہر قیمت پر تلاش کر کے گرفتار کر کے لانا ہے۔ یہاں تک کہ سردار کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ بینا کے باپ نے اس کے پاس پہنچ کر اسے ایک کہانی سنائی جو زمبل نے بھی سنی۔ بینا کے باپ نے کہا ابھی تھوڑی دیر قبل جبکہ بینا کو اس کی حماقت کی بنا پر میں نے پتھروں کے ایک غار میں بند کیا ہوا تھا اور وہاں پہرا دے رہا تھا کہ میں نے اس جگہ سے باتیں کرنے کی آوازیں سنی اور حیران رہ گیا کیونکہ باہر چٹانی دروازہ بند تھا اور اندر داخل ہونے کے لیے کوئی رخنہ بھی نہیں تھا۔ تو مجھے حیرت ہوئی اور جب میں دروازہ کھول کر اندر گیا تو میں نے سمبالا کو دیکھا جو بینا کے قریب موجود تھا، اور مجھے دیکھ کر سمبالا نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا اور مجھ سے کہا کہ میری وحشت کے چند لمحات باقی ہیں، صرف چند لمحات، اور اس کے بعد ہم لوگ اس دیوانگی سمیت فنا ہو جائیں گے۔ بینا زمبل کی محبت ہے اور اس کی حفاظت میرا فرض ہے، میں اسے تمہارے ساتھ رہنے نہیں دوں گا، اور دیکھو میں اسے لے جا رہا ہوں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بینا کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے لمحے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ سردار بوڑھا جادوگر میرے چہرے پر سیاہی مل گیا ہے، آہ میری بچی بھی مجھ سے جدا ہو گئی۔ میں نے تو اسے اس بات کی سزا دی تھی کہ اس نے سمبالا کی کہانی سردار کو پہلے کیوں نہ سنا دی، اگر وہ ایسا کرتی تو زمبل کبھی غائب نہ ہوتا۔ اب میں کیا کروں، میری بچی بھی مجھ سے جدا ہو گئی، بوڑھے شیطان میں تجھے زمین کے آخری کونے میں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، سردار نے شدید غصے کے عالم میں کہا، اور جھونپڑی میں داخل ہو کر اپنے ہتھیار اٹھا لایا۔ اس نے اپنے خصوصی دستے کو تیار ہونے کو کہا اور پھر زمبل نے سردار کو خونخوار جوان چاروں طرف دوڑتے ہوئے دیکھے۔ پتھر بننے کے بعد اس پر جو بیت رہی تھی اس کا دل ہی جانتا تھا، یہ ساری باتیں اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، شام رات، سردار واپس نہیں لوٹا تھا۔ اس کی دیوانگی نہ جانے اسے کتنی دور لے گئی تھی، اور پھر رات کو بے شمار مشعلیں بستی کی طرف دوڑتی ہوئی نظر آئیں۔ ادھر اپنی کامیابی کے نشے میں چور ایلا کے لڑاکا نشے میں ڈوبے پڑے تھے، لیکن ادھر شکست خوردہ آبادیوں کے جوان اپنی بچی کچی طاقت جمع کر کے انتقام لینے کے لیے چڑھ پڑے تھے، اور ایلا پر موت کی بارش ہو گئی۔ یہ موت ایک تندو تیز سیلاب کی طرح آئی اور پوری آبادی کو بہا لے گئی۔ ایک بار پھر موت کی داستان تازہ ہوئی، اور ایسی ہوئی کہ دیکھنے والے دیکھ ہی نہ پائے۔ ایلا کی ایک ایک جھونپڑی کو آگ میں جھونک دیا گیا تھا۔ جھونپڑی سے باہر نکلنے والے مرد، عورتیں اور بچے تیروں کی بارش میں زندگی سے محروم ہو گئے تھے۔ ایک ایک فرد کو چن چن کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں آگ اور لاشوں کے سوا اور کچھ بھی نہ بچا تھا۔ فضا میں جلتے ہوئے گوشت کی چراند اور دھواں بسا ہوا تھا، اور پتھر کا زمبل وحشت زدہ نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کتنا مختصر وقت ہوتا ہے دنیا کے بدلنے میں۔ دو قبیلے اس طرح برباد ہوئے تھے کہ اب کبھی آباد نہیں ہو سکتے تھے۔ زمبل کے گرد جلی ہوئی جھونپڑیوں کی راکھ کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ جلے ہوئے بدن، جلی ہوئی چیزیں آہستہ آہستہ شب و روز کی شبنم، دھوپ اور ہواؤں سے مٹی بن گئے، اور پھر تیز ہوائیں اس کی راکھ کو نہ جانے کہاں کہاں اڑا کر لے گئیں۔ ٹوٹی ہوئی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کے انبار کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا تھا، لیکن زمبل ان ہڈیوں کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ اس کا باپ جو سمبالا کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا کبھی زمبل کے پاس واپس نہ آ سکا۔ یقینی طور پر وہ انہی آبادی والوں کا شکار ہو گیا تھا جنہیں اس نے تباہ و برباد کیا تھا، اور یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ اس نے اپنا جلا ہوا نشیمن نہیں دیکھا تھا، ورنہ موت کے بعد بھی بے سکون رہتا۔ ہڈیاں مٹی بنتی رہیں، کھوپڑیاں ہوا سے لڑک لڑک کر نہ جانے کہاں کہاں پہنچ گئیں۔ موسم بدلتے رہے، کبھی کبھی کالی گھٹائیں زمبل کے گرد آلود جسم کو دھوتیں، گرمیوں کی دھوپ اسے خشک کر دیتی، سردیوں کا موسم اسے نمی بخشتا۔ بستیوں کا اب یہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا، پتھروں کے ڈھیر کے علاوہ اب یہاں کچھ نہیں رہا تھا، اور اس کی آنکھیں بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے ارادوں کو دیکھ رہی تھیں۔ قرب و جوار کے پتھر
ہوا کی کاٹ سے عجیب و غریب شکل اختیار کر گئے تھے۔ پھر ان پتھروں میں سبزہ اگنے لگا اور رفتہ رفتہ کچھ بارشوں نے یہاں کا ماحول بدل دیا اور زمبل کے چاروں طرف گھاس لہلہانے لگی، جنگلی پھول اگائے جن کی مہک پورے ماحول میں رچ گئی، درختوں کے پودے بھی اگائے تھے۔ گرمیوں کا تیز موسم اس گھاس کو زرد کر دیتا، پھر موسم بہار آتا اور پودے پہلے سے زیادہ سبز ہو جاتے۔ اب اس گھاس میں طرح طرح کے جانور آنے لگے تھے جو پتھر کے اس مجسمے کے قدموں میں کھیلتے۔ خوبصورت پرندے زمبل کے بدن میں آ کر بیٹھ جاتے اور اسے یہ پرندے بڑے پسند تھے۔ جنگل کے ایک ایک جانور سے اس کی شناسائی ہو گئی تھی اور ان جانوروں کے درمیان زندگی گزارنے میں بڑا لطف آتا تھا۔ وہ ان سب کے مسائل سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، ان سب کا شناسا ہو گیا تھا، اور اگر ایک بھی دن ان میں سے کوئی نہ آتا تو اسے الجھن ہوتی اور وہ اس کا انتظار کرتا رہتا۔ اس طرح زندگی ایک عجیب و غریب انداز میں گزر رہی تھی۔ کبھی کسی ذی روح نے ایسی طویل اور ایسی عجیب زندگی نہ گزاری ہوگی۔ ادھر سنبالا نے اس کے ہاتھ میں جو تھیلی دی تھی اس سے ٹپکنے والے موتی اس کی نگاہوں میں آتے رہتے تھے۔ سفید موتی سبز ہو گئے تھے، لیکن اتنا عرصہ گزر گیا کہ اب سنبالا کو انسانوں کی شکل یاد نہیں رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ انسان کیا ہوتے ہیں۔ جو تباہی زمانہ قدیم میں ان آبادیوں میں پھیلی تھی، اس کے بعد وہاں کسی انسان کا وجود نہیں دیکھا گیا تھا۔ زمین پر جانور ہوتے اور آسمان پر پرندے، اور بس ایسا ہی ہوتا۔ پھر ایک دن آسمان پر ایک خوفناک گرج پیدا ہوئی۔ اس نے دیکھا ایک خوفناک پرندہ بھیانک انداز میں شور مچاتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ زمبل کا دل لرز گیا۔ ان ننھے ننھے پرندوں کے درمیان یہ بھیانک پرندہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بہت ہی عجیب تھا، لیکن شکر تھا اس پرندے نے ننھے پرندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ اپنی راہ گزر گیا اور زمبل نے سکون کی سانس لی۔ اب اکثر ایسے پرندے نظر آنے لگے تھے جو اس کے سر پر سے شور مچاتے ہوئے چلے جاتے۔ کبھی کبھی تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی اور ان کی ڈاریں بھیانک شور کے ساتھ پرواز کر کے گزر جاتی تھی، ایک ایسا شور جسے جنگل کے درندے اور پرندے بھی برداشت نہ کر پاتے، اور سب کے سب گھنے درختوں میں پناہ لے لیتے۔ پھر ایک صبح ایک عجیب واقعہ ہوا۔ زمبل نے آسمان کی بلندیوں پر دھوئیں کی ایک لکیر دیکھی۔ دھوئیں کا طوفان چھوڑتا ہوا ایک پرندہ زمین کی جانب آ رہا تھا۔ اس کی گرج بے حد بھیانک تھی اور وہ زمین کی سیدھ میں چلا آ رہا تھا۔ زمبل وحشت زدہ نگاہوں سے اس پرندے کو دیکھنے لگا۔ پرندے نے زمین سے تھوڑی بلندی پر ایک دائرے میں چکر لگایا۔ زمبل کی نگاہیں تیز دھوپ میں اس کی چمک سے دھندلائی جا رہی تھیں، لیکن وہ دیکھتا رہا۔ پرندہ زمین سے ٹکرایا اور پھر پیٹ کے بل دور تک دوڑتا چلا گیا۔ سر سبز و شاداب گھاس نے اس کے پیٹ کو کوئی خاص نقصان نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اب وہ زمبل سے تھوڑے فاصلے پر رک گیا تھا۔ زمبل حیران نگاہوں سے اس پرندے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے بڑے پرندے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح کھڑا رہا اور زمبل کی نگاہیں اس پر جمی رہیں۔ پھر اس نے پرندے کے پیٹ میں ایک سوراخ ہوتے دیکھا۔ اس سوراخ سے کچھ علائش نکل کر باہر آ گئی۔ یہ سب اس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ پھر اس نے اس علائش پر کوئی چیز متحرک دیکھی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ رفتہ رفتہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری متحرک شے باہر نکلی اور زمبل کو ایک دم یاد آ گیا کہ یہ تو انسان ہیں، زمانہ قدیم میں بستیوں اور آبادیوں میں رہنے والے ان دوسرے انسانوں کی طرح، لیکن ان سے تھوڑے سے مختلف۔ ان کے جسموں پر رنگین لباس تھے اور وہ چل پھر رہے تھے۔ تعداد اچھی خاصی تھی ان کی اور وہ ادھر ادھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ پرندے کے ارد گرد پھر رہے تھے، ہر ایک اپنا اپنا مشغلہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ کوئی بلندی پر چڑھ گیا تھا اور دور دور تک جائزہ لے رہا تھا، کوئی کہیں اور کوئی کہیں۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح کھڑے رہے۔ پھر انہوں نے عجیب و غریب رنگین چیزیں اس پرندے کے پیٹ سے نکالیں اور انہیں استعمال کرنے لگے۔ یہ ایک جھونپڑی نما چیز تھی جو رنگین تھی اور بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ کچھ ریشمی لباس میں ملبوس خواتین بھی نکلیں، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اتنی مختلف، اتنی خوبصورت۔ زمبل کی تیز نگاہیں ان کا جائزہ لیتی رہیں اور ان میں سے کسی نے زمبل کو بھی دیکھ لیا۔ ان میں سے ایک نے اشارہ کیا تھا اور دوسرے خوفزدہ سے ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ زمبل حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔
دفتن ہی اس کی نگاہ نیچے اپنے ہاتھوں سے ٹپکتے ہوئے موتیوں پر جا پڑی۔ ان موتیوں کا رنگ اب سرخ تھا۔ ایک عرصہ بیتا جب سفید رنگ کے موتی سرخ رنگ اختیار کر گئے تھے۔ سرخ موتی دیکھ کر اس کی حسرت کی انتہا نہ رہی۔ آہ، سمبالا نے تو یہی کہا تھا، سمبالا نے یہ سب کچھ تو بتایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرندے نئے دور کے پرندے ہیں اور ان کے پیٹ سے نکلے ہیں، اور ان کے پیٹ سے نکلنے والے اس دور کے انسان کتنے خوبصورت، کتنے حسین۔ ارے واہ، سچ ہی تو کہتا تھا سمبالا کہ یہ لوگ آسمان کی بلندیوں میں اڑتے پھریں گے۔ ایسے پرندوں کے پیٹ میں بیٹھ کر اس کا مطلب ہے کہ وہ پرندے جنہیں وہ خوفناک اور گرج والے پرندے سمجھتا تھا، اصل میں ان انسانوں کی پرواز کا ذریعہ تھے۔ واہ، کیا خوبصورت لوگ ہیں، کیسے حسین، کتنے پیارے۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گئے اور انہوں نے اسے غور سے دیکھا۔ زمبل بھی انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو اس جیسے ہیں، بلکہ اس کی طرح کتنے خوبصورت۔ زمبل حیرت و دلچسپی سے انہیں دیکھتا رہا اور پھر وہ اس کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں عجیب قسم کے ہتھیار تھے۔ بہرحال ان کی تعداد 7-8 تھی۔ وہ زمبل کو چاروں طرف سے دیکھنے لگا اور زمبل کا دل چاہا کہ اس کے ہاتھ متحرک ہو جائیں اور دوڑ کر انہیں اپنے ہاتھ سے لپٹا لے اور انہیں پیار کرے۔